بارے میں. پیج نمبر 53 ہے پی ڈی ایف کا، اور ادروائز اس کا پیج جو اس میں بتا رہا ہے وہ پیج تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اس میں آئی تھنک 60 بتا رہا ہے اس میں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اب جو شہید ہے، جیسے میں نے بتایا، جو اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے، تو ان کی بارے میں یہاں پر لٹرلی اس کی بات ہے. اینڈ آلسو جو پیٹ کی بیماری سے مرے، فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی ایک شہید کا مرتبہ ملتا، کیونکہ ایک کیلامیٹی سے گو تھرو ہوئے اور ان کی فوتگی جو ہوئی. اگین دا تھنگ از they have to do the sabr, and here literally talking about the going in way of Allah, اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس سے پہلے بھی ہم نے مفہوم دیکھا تھا کہ جو شہید ہو گئے وہ چاہتے کہ دوبارہ فوتگی ہو جائے ان کی اور دوبارہ شہید ہو جائے. روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا. سیدنا ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جسم کو اس چیز سے لوٹا دیا جانا جس سے اس کی ابتدا کی گئی ہے. مطلب ہمارا جو ابتدا کی گئی، ہماری جو کریشن ہوئی تھی، اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. دیکھیے ہماری جو روح ہے پاکیزہ روح. اور پرندے جو چھوٹے برڈز رہتے نا، اسپیشلی یہاں پر چھوٹے پرندوں کی بات ہو رہی، جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو چھوٹے جو پرندے ہیں نا، جو درخت ہے، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے ایک دم سے بہت زیادہ بشی ہے اور گرین ہے اینڈ لشیس جو جھاڑ رہتے، شجر رہتے، اور یہاں پر وہی بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے، درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے. تو وہیا طائرن، طائر کیا ہے؟ برڈز. اٹ کین بی اینی برڈ. تعلق من شجر الجنہ، جنت کے اندر جو ٹریز رہیں گے اس کی بات ہو رہی. اور شہید کو گھر اور رزق مل جانا. دیکھیے دنیا میں جو انسان زیادہ تر ٹائم اس کا جو گزرتا نا، یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے رزق اور گھر، اس میں زندگی لگ جاتی. رزق کے لیے کیا ہے؟ 2 ٹائم کھانا، 3 ٹائم کھانے کے لیے. کچھ لوگوں کی لائف کیا ہے؟ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتی. لیکن گھر کے لیے ایک انسان اگر اس کی زندگی شروع کرتا جب وہ 35-40 ہوتا، شاید اس کو پراپر گھر ملتا، یعنی تو اس سے ارلیئر بھی ہو سکتا اگر اس کے پیرنٹس اس کو ایز اے گفٹ دے دیے. لیکن ایک زندگی لگ جاتی گھر حاصل کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے. اینڈ موسٹ آف دا جو اپنا ایک پیک ٹائم رہتا نا، جو ینگ ایج رہتی، اس میں نکل جاتی. لیکن یہاں پر شہید کو گھر بھی مل رہا اور رزق بھی مل رہا. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں ہو گئے. اینڈ دس سبز رنگ کا خیمہ کیا ہے؟ بہت ہی برائٹ کلر کا ہے، ٹینٹ ہے، جیسا کینوپی جیسا بولتے ہیں نا ہم لوگ، جیسا اسپرنگ ٹائم میں اکثر دیکھے ہوں گے لگاتے، اور بعض گھروں میں ہمیشہ لگے ہوئے رہتے. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو لرن، یہاں پر کیا ہے؟ دروازے پہ موجود ایک نہر ہے. لائک ایسے جو گھر یہاں دنیا میں رہتے نا، بہت ہی ایکسپینسو رہتے اگر اس کا سائٹ ایسا ہو کہ تھرو دا لیک سائڈ. تو یہاں پر لیک سائڈ ہے، نہر ہے، اور پھر اس پر سبز رنگ کا بیوٹیفل کلر کا ہے یہ جو ٹینٹ ہے. اور ان کے طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے. لائک یہ کیا ہے؟ صبح شام آپ تو ڈیفرنٹ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے، پھر کھانا آرڈر کرتے، پھر بھی سیٹسفیکشن نہ رہتا. آپ جا کے کامنٹ سیکشن میں کیا لکھتے؟ 1 اسٹار 2 اسٹار، یا اسٹار بھی نہیں دیتے، یا روڈ کچھ کامنٹس ڈالتے. وہاں پر ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو محنت کر کے گئے شہید، اللہ کی راہ میں نکلے اور اللہ کے لیے سیکریفائس ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کے لیے ہے ناٹ اونلی کہ دروازے پہ نہر ہے، اینڈ آلسو خیمے، ٹینٹ اتنا بیوٹیفل کلر کا ہے، پھر ان کے طرف ان کا رزق صبح اور شام اچھا کھانا ملنا. ایک انسان کی ہیپینس کے لیے ون آف دا ایسپیکٹ یہ بھی ہوتا. کھانا تو سبھی کھاتے، لیکن اچھا والا کھانا، وی وانٹ ٹو ایٹ اچھا والا کھانا، ازنٹ اٹ؟ جیسا کہ ٹیسٹی کھانا. تو یہاں پر صبح شام وداؤٹ لائک ڈوئنگ اینی تھنگ آپ کو کھانا مل جا رہا. تو یہ کوشش کہاں پر کریں ہم لوگ؟ اس دنیا میں کوشش کر کے گئے. تو یہ جو
دنیا ہے نا یہ کام کی جگہ ہے اور جنت کیا ہے؟ ریوارڈ ہے. تو اب جیسے کہ موسٹ آف دا پیپل دے ورک ہارڈ، پوری لائف کام کرتے، پھر اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، ریٹائرمنٹ پلان ہے، یہ وہ جو بھی ہے نا، 65+، 69+، واٹس ایور. تو اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کو یہ چیز مل رہا، وہ بینیفٹس مل رہے ہیں، سو آن سو فورتھ، isn't it؟ بٹ دس ریٹائرمنٹ پلان یہ کیسا ہے؟ یہ آخرت کو رکھ کے پلان کرے سو ہے، ایسے ہی نہیں سوچ لیے، رینڈملی کچھ بھی نہیں ہوا. جیسا دنیا میں رہ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ پلان لے رہے ہیں، وہ پلان لے رہے ہیں، کتنے چیزیں ویریفائی کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو ویسے ہی یہ ایونیوز ہے. اب جو آج ہم بیٹھ کے یہ لیسن سن رہے ہیں، دس از آلسو ون آف دا وے. جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے ڈفرینٹ ویز ہے. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ ایک سورہ سیکھنے کے لیے کئی ایئرس لگا دیتے تھے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ون پلیس ٹو اندر. دس از دا وے. تو جنت حاصل کرنے کے لیے تو ون آف دا بگیسٹ جو ایک سیکریفائس کیا تھا؟ شہید کا. جنت کا کھانا، واٹ ول بی دا جنت کا کھانا؟ ایک انصاری صحابہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور میں اس وقت لائک ہی واز اے کڈ، تو وہ بولتے کہ والد کے ساتھ ساتھ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے لائک ہی واز اسٹینڈنگ نیئر دا کارنر آف دا گریو، پھر وہ بیٹھ گئے. پھر قبر کھودنے والے کو تلقین کیے. کس نے تلقین کی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. اینڈ دس پرسن ہی واز اے کڈ اینڈ ہی واز نریٹنگ دا ہول انسیڈنٹ کہ کیا ہوا تھا. تو انہوں بول رہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ نہیں، سر کی جانب سے کشادگی کرو، مطلب مور اسپیشیس کرو، کیونکہ دونوں پاؤں کے جانب سے کشادگی کرو، اس کے لیے جنت میں انگور کی بہت سے خوشے ہیں. وائی؟ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said because of that reward, and this is also the continuation of the شہید. اوکے، یہ بھی جو ریوارڈ ہے شہید کے سلسلے میں ہی ریلیٹڈ ہے. تو یہ ریوارڈ مل رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے غیب کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو باتیں ان کو علم دیتے تھے، وہ علم کا ذکر وہ بتاتے تھے صحابہ اکرام کو. اور وہ حدیثیں اور قرآن، جو اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور حدیثیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینگس ہے، جو سنت ہم کہتے ہیں، اس کے تھرو ہم کو پتہ چلا کہ یہ چیز ایسی ہے. اور شہید کی خصوصی مہمان نوازی. اب جو شہید کی مہمان نوازی ہے نا، یو کانٹ کمپیئر فرام ہیئر، کیونکہ یہ اوسم مہمانداری رہیں گی. سیدنا مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا. لیٹ می ٹیل یو وہ کون سی آیت ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ آیت نا، کئی بار اسے گو تھرو کرے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ قَالَ اما ان. تو اب اس کے بارے میں پوچھے کہ یہ کیا ہے، یہ آیت کے بارے میں کیا مفہوم ہے. تو واٹ ہی سیڈ، ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے اور انہیں مردہ گمان نہ کرو. لائک جو بھی اللہ کے راستے میں وہ قتل ہو گئے، تو یہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں. تو یہ کس کی بات ہو رہی؟ یہ شہید کی بات ہو رہی. تو جو مر گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے. وائی دے آر زندہ؟ کیونکہ ان کا شہید کا مرتبہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیڑوں میں ہوتی ہیں. جو ان کی روحیں ہیں نا سبز پرندوں، اور یہ ہم بات کتنا آئی تھنک بہت ٹائم سے یہ بات ہم جانتے، ان کے لیے ایسے قندیلیں ہیں، بہت ہی اچھے قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہے کھاتی پھرتی ہیں. پھر انہیں قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. وہ کہیں پر بھی جاؤ، روم اراؤنڈ کرو، پھر واپس کیا ہے وہی قندیلوں میں آ جاتے. جیسے جسٹ امیجن جیسا برڈز ہے، کہیں پر بھی جا رہے، اگین دے آر گوئنگ بیک ٹو دیئر نیسٹ. دا سیم وے ان لوگ قندیل میں چلے جا رہے. ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے
اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کسی چیز کی خواہش کرے حالانکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں ہم کھاتے پھرتے ہیں. لائک واٹ مور، اٹ مینس کہ ہمارے پاس تو ایوری تھنگ ہے، واٹ مور وی کین آسک. ہم تو جہاں چاہیں گھوم سک رہے، جہاں چاہے پھر سک رہے، وی آر گیٹنگ ایوری آسم تھنگ. بس اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، لائک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آسکنگ 3 ٹائمس. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر ہی چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں دوسری مرتبہ قتل کیے جائے. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہی ریکویسٹ کرتے کہ ہم کو سیکنڈ ٹائم اور ایک بار ہم کو ڈیتھ دے دیجئے، پھر بھی ہم شہید ہونا چاہتے. سو دیٹس ہاؤ، بیکاز دس از فار دا کاز آف اللہ. لیکن آج کل کے جو دنیا میں اسپیشلی ینگسٹرس کو ان کو غلط باتیں سکھائے جاتے ہیں. شہید کے مرتبہ آف کورس بہت بڑا ہے شہید کا مرتبہ، لیکن یوتھ کو جو ہے نا رانگ انفارمیشن دی جاتی اور وہ بیچارے کیریڈ اوے ہو جاتے اور ایسے کام کر لیتے اور بس اب وہ انوسینٹ ہے. may اللہ گائیڈ دیم. 3 قسم کے اعمال سلسلے جاریہ رہنا، اور یہ ہم سب جانتے یہ جو 3 قسم کے اعمال ہے دس از لائک اے کنٹینیوس چیریٹی، اور ہماری زندگی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ جب سے ہم شعور والی زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے ہم ورک ہارڈ کر رہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوائے اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، مطلب کٹ آف ہو جاتا. صدقۃ الجاریہ، اب صدقۃ الجاریہ میں ہے واٹر پمپ لگائے، کوئی خیر کا کام، کوئی مسجد سٹارٹ کرے، اسکول سٹارٹ کرے، ایوری بڈی از گیٹنگ بینیفٹیڈ فرام دیٹ، یا ٹریز پلانٹ کرے واٹ سو ایور جس سے بینیفٹ ہو رہا، تو وہ سب کیا ہے آپ کو، وہ سب آپ کو فائدہ ہوگا اس سب سارے چیزوں سے. تو یہاں پر وہ چیز بتائی جا رہی کہ ایک جو آپ کو کس طرح اعمال کہ جو ایک انسان ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، تو صدقہ جاریہ کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، جو بھی ہم نیک عمل کر کے گئے دیٹ ول بی دیر فار یو، اور وہ آپ کو اس کا ثواب ملتے رہیں گا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ جو نفع اٹھانے والا علم، سو یو کین بی حریص ان دیٹ کہ جو ہم سیکھتے نا اس طرح سے سیکھنا چاہیے کہ ہم آگے سکھائے. تو اس کا ایک طالب علم، ایک جو اسٹوڈنٹ رہتا نا انہوں کیسا سیکھنا چاہیے، ایوری تھنگ رائٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، اس کو دہرانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا آپ کے اندر راسخون فی العلم ہوتا، کیونکہ یہ کیا ہے نفع مند علم اس کیا ہے بینیفیشل نالج کی بات ہو رہی. بینیفیشل نالج وین یو لرن اٹ دین اونلی یو کین پروپوگیٹ آگے. تو لرن کرنے کا اسٹیپ 1 ہے، وہ اسٹیپ 1 پہ ہی آپ کو لرن کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا، اور وہی انسان اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا جو بار بار فیل ہو. جو ٹاپ پہ رہتا نا وہ جلدی وہ نیچے آ جاتا، کیونکہ اس کو یہ رہتا کہ اب میں ٹاپ پہ آ گیا، میرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. لیکن جو بار بار فیل ہوتا نا تو وہ اپنا نیچے ہی دیکھ کے چلتا، وہ اوپر نہیں دیکھ کے چلتا. تو وہ انسان خود بھی بینیفیشل رہیں گا اور دوسروں کو بھی نفع مند نالج، بینیفیشل نالج وہ پروپوگیٹ کریں گا. دس از دا سیکنڈ تھنگ. تھرڈ تھنگ جو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دس شوڈ بی رائچیس اولاد ہونا چاہیے جو ان کے لیے دعا کرے. تو اولادوں کو یا گرینڈ چلڈرن ہو، امیڈیٹ اولاد ہو، دے شوڈ نو ہاؤ ٹو میک دعا، اینڈ فرسٹ اینڈ فارموسٹ دیر عقیدہ شوڈ بی رائٹ. دے شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو دا 5 times صلاح. ہم نا بہت زیادہ ہائی فائی چیزوں میں جاتے، لائک دیز ڈیز وین آئی ایم فوکسنگ مور آن دا like teens, younger kids, and of course the age between 60 to 80 women, I notice there is a common thing in all of them, that is they are going for the hi-fi thing but the base is not strong. You understand base strong کیا نہیں ہے کہ جو 5 pillars ہے، 5 نماز ہے، تو چھوٹے چیزوں کو پہلے پکڑنا ہے، اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. نماز پڑھنا، عقیدہ درست رکھنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا.
اگر ہم بڑے بڑے لیپس لینا چاہ رہے, بڑے بڑے جمپس لینا چاہ رہے, یو اینڈ اپ وتھ نتھنگ. سو وی شوڈ نو واٹ از اوور کیپیسٹی. سو دا 3 تھنگس جو ہے نا, اگر کوئی سمجھتا کہ اچھا میرے پاس اولاد نہیں ہے, بٹ یو گاٹ 2 مور, سو وائی ڈونٹ یو اویل دوز 2. اس میں اگر رنج اینڈ غم ہو کے اس میں ہی اگر آپ کیریڈ اوے ہو گئے, یو گاٹ 2 مور چانسز, رائٹ. بینیفیشیل نالج, صدقۃ الجاریہ, وائی ڈونٹ یو اویل دیٹ تھنگ. بٹ موسٹ امپورٹنٹ ہمارے جو ایک معاشرے میں کامن چیز کیا ہے معلوم ہے, کہ ایک دعا کرنا رائچیس چلڈرن. آف کورس ہم اس کے حریص ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو ذریت ہے نا, ہماری ذریت نہیں, اپ ٹو دس پروجنی ول بی ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, یو انڈرسٹینڈ. تو اس پہ ہم ورک ہارڈ کرنا ہی ہے, کیونکہ ایک جنریشن نہیں کئی جنریشن سدھر جاتے. اور اس میں ہمیں حریص ہونا چاہیے, جیسا کہ سم اسکالرس ویئر سیئنگ, اٹس ناٹ اونلی کہ آپ ایک اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, دس کین بی یو نو یو آر ٹیچنگ ٹو اینی ون, یو انڈرسٹینڈ. سو یو شوڈ ہیو دیٹ تھنگ, وہ ایک محبت. اینڈ آلسو جیسا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر کیسا تھا, ان کو جذبہ باقی النفس علی آثارہم, ایک ان کو گریف اور سورو ہوتا تھا. تو ایک انسان میں وہ گریف اینڈ سورو رہنا, تو یہ 3 تھنگس نا, یہ ہماری زندگی اسی پہ ریوالو اراؤنڈ کرتے رہتی. تو ہم یہ کوشش کرنا ہے, اس کے لیے بھی پلان کرنا ہے. جیسا اپن پلان کر رہے ہیں نا کہ اچھا یہ ٹائم پہ یہ ریٹائرمنٹ ہو رہا, تو یہ ہو رہا, تو وہ ہو رہا, تو یہ 3 چیزوں کے لیے بھی پلان کرنا ہے. صدقہ کتنا کر سکتے نا, لائک یو نو ناٹ اونلی گیونگ چیریٹی. اب ہمارے پاس کتنا ایسے اچھے والے چیزاں ہیں, تو اگر ہم جو زندہ رہتے ہوئے وہ چیزاں دے رہی, تو کتنا زیادہ بینیفیشیل ہے. ناٹ اونلی دیٹ, لائک وی آر اسپینڈنگ ٹائم ان اے سچ اے وے دیٹ از بینیفیشیل فار ادرس, ازنٹ اٹ. سو صدقۃ الجاریہ از اے واسٹ تھنگ, یو کین ڈو سو مینی تھنگس. چھوٹے چیزیں بھی بعض وقت ہم پلان کرتے نا مل کے کسی کے ساتھ کرنا. اب جیسے یہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے چیزیں رک گئے, ہم چاہتے نا کوئی اگر کوئی فار ایگزامپل بیمار ہے, یو وانٹ ٹو گو اینڈ وزٹ دیم, یا کسی کے پاس کچھ کھانا بنا کے لے کے جا, یو انڈرسٹینڈ دیٹ دو اسمال تھنگس, وہ ہم کر کے کتنا ہیپی فیل کرتے تھے. لیکن آج کل ہم وہ نہیں کر سک رہے, کیوں؟ بیکاز آف دا تھنگس گوئنگ آن, وائرس کی وجہ سے, یعنی تو ہم باہر سے رکھ دے رہے ہیں. دیز آر دا آل دا تھنگس یو نو. تو ایسے چیزیں ہیں ہم جو کر سکتے. میک اے لسٹ. اور نفع اٹھانے والا علم جو ہے نا, ایون آپ ایک کوئی ریسیپی بھی شیئر کر لو, اس میں بھی ہم کیا کرتے, اچھا ایک انگریڈینٹ چھپا لو, کیونکہ یہ میرا ٹیسٹ اچھا ہے نا. بھائی کیوں چھپانا ہے, وہ بھی بتا دو, تاکہ بیسٹ آف دا بیسٹ میل بنے, اور وہ ثواب آپ کو مل رہا. اب سوچئے ایک کوئی چیز آپ بینیفیشیل سیکھے, بٹ بینیفیشیل نالج از امپورٹنٹ. قرآن اور سنت کی صحیح طریقے سے سیکھنا, دین سکھانا. اور اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا, بیکاز دس از دا تھنگ یو نو. یہ چیز ایسی ہے, جب اولاد رائچیس رہتے اور وہ دعا کرتے, ان کا منہج عقیدہ صحیح رہتا, تو درجے ول بھی بلند. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کے درجے بلند فرماتا ہے. دس از اے رائچیس پرسن بیکاز دے ٹیچ ٹو دیئر چلڈرن رائچیسنس. عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب, یہ درجے مجھے کیسے حاصل ہو رہے, ہاؤ از اٹ پاسبل, بیکاز دس پرسن از ڈیڈ اینڈ اسٹل یو نو ان کا درجہ اپ گریڈ ہوتے جا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے. اینڈ یو نو وی شوڈ لرن دا دعاز اینڈ آلسو وی شوڈ ٹیچ. یہ نہیں ہے کہ ہم خود سیکھ لے رہے ہیں, ہم خود آگے بڑھ جا رہے ہیں. مجھے لگتا جب ہم سیکھ لے رہے ہیں اور اس کو آگے نہیں پہنچا رہے نا, اسپیشلی امیڈیٹ فیملی ہے یا ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, مجھے لگتا ہم سکسیزفل نہیں ہیں, ہم فیلئر ہو گئے جیسا لگتا, اور خبر کا عذاب برحق ہے. تو اب یہ نیکسٹ اس میں دیکھیں گے, ابھی جو میرا جینا میرا مرنا ہے, اس میں نوحہ مینس کیا ہے, میت پر اس کی عزیز اور قریب جو رشتہ دار رہتے, رونا منع نہیں ہے, لیکن چیخنا چلانا اور جو ڈیسیز پرسن ہے اس کا مردے کا نام لے کے مختلف ایسے کلمات ادا کرنا, اور بال نوچنا اور گالوں پر اپنے تماچے مارنا, دس از فاربیڈن, یہ منع کیا گیا ہے نوحہ. تو یو انڈرسٹینڈ واٹ نوحہ از, چیخ کے رونا,
بیانے کرنا اور اپنے آپ کو مارنا اور کپڑے پھاڑنا، بال کھینچنا، نوچنا، دس از دا تھنگ از کالڈ نوحہ. اور صبر نہیں کرنا. دیکھیے رونے سے نہیں منع کیا گیا ہے، واویلا کرنا اور اس میں ایسے ایسے کلمات کہنا جو کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. تو اسپیشلی جو دیہاتی علاقہ ہے نا، جو ہم سبربس میں جائے، انڈو پاک میں اگر آپ چلے جائے، باضابطہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے. عورتیں اس میں لائک یو نو ان انڈیا آلسو آئی تھنک دیر از نیئر راجستھانی دے ہیو دس، ان نان مسلمس میں بھی ہے نوحہ کرنا. تو ایک پرٹیکولر سیکٹ کو ہائر کرتے اور لٹرلی ان لوگ اس کو نا کیسے کرتے نا، جیسے کوئی سیلیبریشن رہتا یا چیخا مارنا، رونا، دھاڑنا، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو غم ایسا نہیں ہے، ہمارا غم ہمارے دل میں رہیں گا، آنسو روئی کی آنکھ سے آنسو بھی نکلے گا، بٹ ناٹ دس کائنڈ آف تھنگ، دس از فاربیڈن. کہیں پر بھی آپ دیکھو کہ یہ جو چیخنا چلانا، واویلا کرنا، بدتمیزی کے باتیں کرنا اور اس پہ صبر نہیں کرنا، اٹس ریئلی فاربیڈن، اٹس اے بگ ریڈ مارک. اگر آپ یہ چیزوں سے اگر گزر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کسی میں یہ جہالت ہے یا ایسی ہے، تو کونے میں ان کے گھر والوں کو کسی کو لے کے جا کے صبر کی تلقین کرنا اور ان کو اچھے حدیثیں بیان کرنا اور بتانا، دیکھو جس کے پیارے گزر جاتے اگر وہ صبر کرتے تو ان کو سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، بٹ ناؤ یو ہیو ٹو ڈو دا صبر. تو نوحہ نہیں کرنا، چیخنا چلانا، ایسے الفاظ نہیں کہنا ہے. اور یہ سبربس میں زیادہ ہوتا، باضابطہ لوگ پیسے دے کے ہائر کر کے بلاتے اور سمجھتے جتنا زیادہ چیخنا چلانا کریں گے اتنا زیادہ، مطلب دے آر تھنکنگ لائک یو نو ایکسپریشن آف غم. اٹس ناٹ اونلی دیٹ یو نو نوحہ، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک چیز ہو گئی کہ لوگ سمجھتے کہ اگر جس کے پاس کوئی گزر گئے اور وہ لوگ رو رہے نہیں اور وہ دے آر ڈوئنگ دا صبر، اس کو بھی مس انڈرسٹینڈ کرتے. دیکھیے وی آر نو ون ٹو تھنک دیٹ وے ایکسیپٹ یو نو جو بیوہ کا ایک رہتا، جو اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس میں ان کو وہ خیال رکھنا ہے کس سے ملنا نہیں ملنا. اینڈ ایون دا ادر پیپل، ان کو 3 دن کے بعد یہ چیز فاربیڈن ہے، لیکن بیوہ کے لیے الگ ہے 4 مہینے 10 دن. تو اسلام جو دین ہے نا فطرت پہ ہے، ایسے نوحہ کرنا یہ سارے چیزاں، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیر از نتھنگ لائک یو نو وی شوڈ ڈو دس کائنڈ آف تھنگ. تو یہ ڈفرینٹ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ فاربیڈن ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں جا کے ایسا واویلا کر رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر ایک حدیث بھی آتی، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گی. ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبد کے بیماری میں ان کے عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سید بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن مسعود بھی تھے. تو یہاں پر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ پوچھے، مطلب یو نو دس از ٹاکنگ اباؤٹ وین ہز اون سن پاسڈ اوے. So everybody was there and Prophet sallallahu alaihi wasallam also was there. What he said at that time, کیا تم سنتے ہو، یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا. You know, that's what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, because when his own son Ibrahim passed away, he felt very sad. He was very sad. But ان کے آئیز سے ٹیئرز نکل رہے تھے. لیکن when people ask him why is it like you know even like a prophet like you is crying, تو he said ہاں میں پروفٹ تو ہوں، میں آنکھ روئیں گی، لیکن اس میں nothing wrong ہے. دیکھیے آپ کے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں لیکن آپ ویسا کچھ بھی بات نہیں کہہ رہے، ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا. یو انڈرسٹینڈ؟ کرب کرنا، بدتمیزی کے الفاظ کہنا، جو اللہ کو ناراض کرنے والے باتیں نہیں کرنا ہے، اور نہ زور زور سے چیخنا نہیں ہے اور بال کھینچنا نہیں ہے، اور اپنا نا حلیہ بھی درست رکھنا ہے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ
کوئی گزر جاتے اور آپ کا ایک دم حلیہ خراب کر لیتے، آپ اپنا خراب ان سینس آپ کے کپڑے ڈرٹی ہو گئے، یا آپ جا کے کپڑے چینج کر لو، شاور لے لو. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ لوگ 4 دن شاور نہیں لے رہے ہیں، یو اسٹنک اینڈ دیٹس ناٹ رائٹ. بیکاز اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ان دیٹ اسٹیٹ ہم آپ رہ رہے تو کتنی خراب بات ہے. آنسو کیا ہے؟ رحمت ہے، کیونکہ یہ آنکھ سے جب نکل جاتے نا، چھلک جاتے نا، آنکھیں چھلک جاتے، تو بول رہے یہ بھی ایک کیا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا. تو آنکھ تو روئیں گی لیکن غمگین بھی ہوں گے، لیکن واٹ از فاربیڈن کہ منہ سے ایسے کلمات نہیں کہنا، منہ سے ایسے خراب باتیں نہیں کرنا. اور خصوصاً تنبیہ اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں 2 کفر یہ باتیں پائی جاتی ہے، نسب کا تانا دینا اور میت پر نوحہ کرنا. 2 تھنگس فاربیڈن ہے. نسب کا تانا مطلب اچھا انہوں یہ لینیج ہے، ان کا وہ لینیج ہے، ہم فلاں کاسٹ کو بلونگ کرتے، فلاں کاسٹ کو، بیکاز وی ریزڈ اپ ان انڈیا تو وی نو ڈفرینٹ کاسٹ سسٹم رہتا وہاں پر، کوئی ہائر کلاس کے رہتے، کوئی لوور، تو ہم کو یہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ بائی برتھ مسلمان ہے تو پتہ ہے کہ مسلمان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو وہ نان مسلمس میں رہتے تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ مسلمان میں یہ چیز نہیں ہے. اور میت پر نوحہ کرنا دیٹ از فاربیڈن. تو یہ اور ایک یہاں پر مینشن کیا جا رہا کہ ایسا مت کرو، منہ پہ پیٹنا، بیان کرنا، خراب باتیں کرنا، اگین دیٹ تھنگ از مینشن اوور ہیئر. سو ان شارٹ یہ سارے جو اس میں حدیثیں بیان کیے گئے ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹ، ڈفرینٹ اینگل سے جو بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک ہی چیز بار بار بیان کی جا رہی ہے کہ انسان اس دنیا سے چلے جاتا، اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے. آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اور ہم جب دیکھتے کہ ہمارے صحابہ اکرام اور جو ان کے بعد بھی جو جنریشن ہے، تابعین، تابعین، دے ڈڈ کمپلیٹ صبر، تو ہم بھی کیوں نہ صبر کریں. تو یہاں پر ڈفرینٹ حدیثوں میں بھی یہی چیز مینشن کی گئی ہے. ان شارٹ یہی بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ مفہوم کب آیا؟ صبر کے بعد آیا. یو ریممبر ڈفرینٹ وے آف ڈوئنگ صبر. تو یہ جو بک بھی جس طرح لکھی گئی نا، نوحہ کب آیا؟ صبر کے بعد. اور صبر میں ہم کتنے چیزیں آلریڈی لرن کر چکے کہ وفات پہ کیا صبر کرنا چاہیے، ہر اینگل سے صبر سمجھایا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیں جنت کی بشارت، صبر کے معنی، صبر کی فضیلت، پھر اس کے بعد صبر ڈفرینٹ اینگل سے کرے تو ریوارڈ کتنا ملتا. پھر یہاں پر ڈفرینٹ اگر بیماریاں بھی ہو گئے، تعاون ہو گیا، یہ ہو گیا، اس پہ صبر کرنا، ایکسیڈنٹ ہو گیا صبر کرنا، مرگی کے دورے پہ صبر کرنا، غصے پر. دین آفٹر مینشننگ آل دا صبر کے، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا کہ اگر لوگ دشمن سے بھی مقابلے پر صبر کرنا ہے، رن اوے نہیں ہو جانا ہے، ڈر کے بھاگ نہیں جانا ہے، اس پر بھی بتایا گیا کہ کس طرح صبر کرنا ہے. اور کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی، ڈس لائک چیز ہو جاتی آپ کے سامنے، تب بھی صبر کرنا ہے. اور یہ جو نوحہ ہو رہا، اب سمجھیے کہ لوگ نوحہ کر رہے ہیں، بدتمیزی یہ سب کر رہے ہیں، تو امر بالمعروف نہیں انل منکر، تو اچھے طریقے سے روکنا ہے. اب اس میں آپ بھی پارٹ آف دا وہ نئی رول پلے کرنا ہے، اس کو کیسا بھی روکنا ہے. اور یہ سارے چیزوں پہ جب صبر کر رہے ہیں سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. اور یہاں پر صبر کے بعد نوحہ کا آیا، اور نوحہ میں اتنا زیادہ ایمفسس ہے، ڈفرینٹ اینگلس آف حدیثیں بیان کی گئی، اور بار بار یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ چیز فوربیڈن ہے، یہ مت کرو. کیونکہ یہ چیز جب انسان بیٹھ جاتا نا، دکھاوا، شو آف، اور اس میں ون آف دا اینگل کیا رہتا کہ نہیں ہم کو اتنا زیادہ دکھ ہے. دکھ بتانے کی چیز ہے یا چھپانے کی؟ تو وی ہیو ٹو ہائڈ اور سیڈنس، چھپانا ہے. اللہ تعالیٰ وٹنس ہے نا. تو تہجد میں اٹھیے، روئیے اللہ کے سامنے. اور یہ صبر ایک دن میں نہیں آتا. جب آپ کے پیارے گزر جاتے، اٹ ول ٹیک ٹائم. وہ آپ کے اندر ایک ایمٹینس آ جاتا. میک لاٹ آف دعا فار دا ڈیسیز پرسن، کیونکہ وہ واپس آنے والا نہیں ہے اور اس کو اتنا مس کرتے، اور اس کے لیے صرف دعا کرنا، چیریٹی کرنا چاہیے. اور جو 3 چیزیں ہم جو سیکھے، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں، آن گوئنگ چیریٹی جو ہے، اچھا علم سکھانا، صدقۃ الجاریہ، اور نیک اولاد. اللہ ہم سب کو توفیق دے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن شروع کرتے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.